بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 51۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے۔ یہ گویا سالہ پرستی کا واقعہ اس وقت ہوا جب فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل جزیرہ نما سینا پہنچے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زراعت دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے پیچھے الگ کر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ انسان کتنا ظاہر پرست ہے کہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اور انبیاء اور حضرت ہارون و موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کے باوجود بچڑوں کو اپنا معبود سمجھ لیا۔ آج کا مسلمان بھی شرکی عقائد و اعمال میں بری طرح مبتلا ہے، لیکن جو سمجھتا ہے کہ مسلمان شرک کس طرح ہو سکتا ہے، مسلمانوں سے مشرک کس طرح ہو سکتا ہے۔ ان مشرک مسلمانوں نے شرک کو پتھر کی مورتیوں کو پجاریوں کے لیے خاص کر دیا۔ صرف وہی مشرکین ہیں جبکہ یہ نام و نہاد مسلمان ہیں، قبروں پر قبضوں کے ساتھ وہی کچھ کرتے ہیں جو پتھر کے پجاری اپنی مورتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ اس کے صدقے اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے ہمارے لیے۔ یہ گویا سالہ پرستی کا واقعہ اس وقت ہوا جب فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل جزیرہ نما پر پہنچے تو وہاں پہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو زراعت دینے کے لیے 40 دن روکا۔ تو قبروں پر قبروں کے ساتھ وہی کچھ کرتے ہیں جو پتھر کے پجاری اپنی مورتیوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عطا کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، یہ بھی بحر کنزاں میں پار کرنے کے بعد کا واقعہ ہے۔ ابن کثیر ممکن ہے کہ کتاب یعنی توریت کو فرقان سے سمجھ سے بھی تعبیر کیا گیا، کیونکہ ہر آسمانی کتاب حق و باطل کو واضح کرنے والی ہوتی ہے، یا معجزات کو فرقان کہا گیا کہ معجزات بھی حق و باطل کی پہچان میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو، تم بچھڑوں کو معبود ٹھہرانے میں ظلم کیا جا رہا ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے تئیں ہلاک کر ڈالو۔ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارا حق میں یہی بہتر ہے، پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا۔ بے شک اللہ معاف کرنے والوں اور صاحب رحم ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لوگوں تک شیئر کریں۔ اللہ پاک اس کے صدقے آپ لوگوں کی مشکلات کو دور فرمائیں اور آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں اور اس کے حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک خیر۔